مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میں میوات سے ہوں۔ اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سن رائز سے پہلے۔ اینڈ کیا فجر میں جماعت ہو رہی ہو تو کیا سنت پڑھے یا جماعت میں ملے؟ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں جو ہے نا غلطی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فجر کی نماز کو جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نماز چل رہی ہے تو نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، سنتیں باقی رہتی ہیں، اور نماز کے فوراً بعد پیچھے جا کر سنتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس معاملے کے اندر آپ ضروری مسئلہ سمجھ لیں کہ سنت، ساری سنتیں اہم ہیں، لیکن فجر کی نماز کی سنت یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اتنی مختصر نماز پڑھتے کہ ہمیں یوں لگتا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، لیکن پڑھتے ضرور تھے سنت۔ تو ہم کو بھی سنتیں، فجر کی سنتیں، اسی سنت ہے، ظہر کی سنتیں، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ آئے فجر کی نماز کو اور جماعت چل رہی ہو تو کیا کریں، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نماز میں شریک ہو گئے اور نماز کے پہلے کی سنت چھوڑ گئی، تو یہ سنت سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھے یا سورج طلوع ہونے کے بعد؟ ابھی میں دونوں مسئلے کا جواب آپ کو آسانی کے ساتھ ترتیب سے دیتا ہوں۔ ایک، جب آپ مسجد میں آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مسجد کے اندر فجر کی نماز چل رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے، تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سنت پڑھ کے امام کے ساتھ قاعدے میں شریک ہو سکتے ہیں، دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے التحیات میں شریک ہو سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے سنت پڑھیں اور مختصر میں، اور امام صاحب کے ساتھ میں جا کے جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن اگر یوں لگتا ہے کہ بھائی امام صاحب تو رکوع میں چلے گئے یا امام صاحب قاعدے میں ہیں، اگر میں سنت کی نیت باندھوں گا تو فجر کی نماز میری جماعت چھوڑ جائیں گی، تو امام صاحب کے ساتھ میں شریک ہو جائیں۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا، اب جیسے سنت چھوڑ گئی تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کی جو سنت ہے، سنتوں کی اصل قضا نہیں ہوتی ہے، سنتوں کی اصل قضا نہیں ہوتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لے۔ لیکن سنت مؤکدہ، یہ فجر کی نماز کی سنت بہت زیادہ تاکید ہے اس کی، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ تو اس کے لیے اس کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز سے پہلے، اگر کسی کی فجر کی نماز ہی چھوڑ گئی، اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صرف سنت چھوڑ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ سنت اور فجر دونوں چھوڑ گئی۔ تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی سنت فجر کے ساتھ چھوڑ گئی تو اس کو طلوع آفتاب کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سن رائز کے بعد سے لے کر زوال کا جو وقت ہے، سورج کے زوال ہونے سے پہلے پہلے تک فجر کی سنت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں آپ کو وہ قول پڑھ کر سناتا ہوں۔ فجر کی سنت اگر رہ گئی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر طلوع شمس کے بعد زوال سے پہلے تک اسے پڑھ لینے کو بہتر کہا ہے، کہ اگر صرف کسی کی سنت چھوڑ گئی تو سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کے فوراً بعد سنت نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورج طلوع ہو گیا، جب اشراق کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے سے، سورج کے زوال ہونے سے پہلے تک سنت پڑھ لینی چاہیے، پڑھے تو بہتر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَتَقْضِي مُنْفَرِدَةٌ بَعْدَ الشَّمْسِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا قَضَاءَ لَهَا قَبْلَ الشَّمْسِ وَلَا بَعْدَ الزَّوَالِ اتفاقاً۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بنیاد پر طلوع آفتاب کے بعد فجر کی سنت پڑھ لینا جائز ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ فجر کی نماز کی سنت اگر کسی کی رہ گئی تو فجر کی نماز کے بعد اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد، اشراق کا جب وقت ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، سورج کے زوال ہونے سے پہلے تک سنت کی قضا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔